مجھے بتائیں کہ 3 دن سے یا 2 دن سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے عزم استحکام پاکستان. اللہ کرے پاکستان مستحکم ہو. بھئی کیسے مستحکم ہوگا کہ جو $1.5 بلین کی دبئی لیکس ہوئی ہیں، ہمارے پاکستانی سرکار کے سابقہ اور موجودہ لوگوں نے اور سابق جرنیلوں نے آدھا دبئی خرید لیا، لیکن میڈیا پہ اس پہ بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. جھگڑا ہے تو صرف عمران خان کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. یہ کیا ہے قومی سلامتی؟ $12.5 بلین تو کوئی اہمیت ہی نہیں. ترکی الگ ہے، ملیشیا الگ ہے، یو کے الگ ہے، یو ایس اے الگ ہے. جتنی پراپرٹیز بھی ہیں لے جاؤ ادھر سے، منی لانڈرنگ کا پیسہ ادھر سے پیسہ کماؤ بےایمانی کے ذریعے، تمہارا میرا پیٹ کاٹ کے، اور لے جائیں دبئی. آپ کو پتہ ہے باقی لوگوں کے علاوہ سارا پتہ ہے آپ کو، نواز شریف کی فیملی، پتہ چلا کہ رپورٹڈلی جناب مریم نواز وہاں مساج سینٹر چلاتی ہیں. کسی نے نہیں پوچھا، پورا میڈیا بول رہا ہے نہ ہاں کی نہ کی. زرداری صاحب کے 3 بچوں کی پراپرٹیز ہیں، اور اس میں جو کمپنیز کے نام ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. پھر آگے کیا کرتے ہیں جناب؟ وہ ایک زرداری صاحب کا بچہ کہلاتا تھا راؤ انوار صاحب. راؤ انوار سابق ایس ایس پی جو ڈسمسڈ ہے، رپورٹڈلی اس کی 77 پراپرٹیز نکلی ہیں دبئی میں. تو مجھے بتائیں کہ پھر ایک کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک کتنی ہوں گی؟ لیکن سوال آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کر سکتی، کوئی آئی بی نہیں کر سکتی، کوئی ایم آئی نہیں کر سکتی، کوئی ایف آئی اے، کوئی نیب کچھ سوال نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں. وہ طاقتور لوگ تمہارا اور میرا پیسہ لے کے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں. لیکن تحقیقات اگر ہوں گی تو توشہ خانہ کی ہوں گی، اس گھڑی کی ہوں گی جس کے اوپر انہوں نے تقریباً 850 ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز کی ہیں ایک گھڑی کے اوپر. لیکن دبئی لیکس کے اوپر ان کو موت آ گئی ہے یہ کوئی بات کر سکیں. اب مجھے بتائیں گندم سکینڈل، $1 ارب جو $1 ارب کے پیچھے یہ خیرات مانگتے پھرتے ہیں، وہ کون کھا گئے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے گندم سکینڈل میں جو کچھ ہوا، مجھے بتا دیں $1 بلین سے زائد وہ جنگ زدہ جو جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں ہے وہ گندم لا کر کے ڈمپ کر دے گی. اب پاسکو اس کے اوپر آکشن کرتا پھر رہا ہے، اور وہ آکشن کے باوجود وہ کوئی خریدار نہیں ہے. اسی طرح وہ جو ہے جب پوچھا گیا انوار کاکڑ سے کہ کس نے یہ پیسے کھائے ہیں، وہ کہتا ہے میں فارم 47 کی بات کروں گا، پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے مسلم لیگ نون والوں. یہ ہے 2 چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو. پھر صرف پنجاب کے جو کسان ہیں ان کا 800 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اس سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ وہ گندم جو اب لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے سونے جیسی گندم، وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو اب ایکسپورٹ کر دیں. جب یہ لے کے باہر چلے جائیں گے پھر 6 مہینے بعد کہیں گے کہ جی اب تو گندم ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے، اب پھر امپورٹ کرو. وہ جنگ زدہ امپورٹ پھر لے کر آئیں گے تاکہ ان بےایمانوں کا مال و متاع اور کھاتا پیتا چلتا رہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ نیب لا میں جب تبدیلی کی، ایم ایل اے میوچول لیگل اسسٹنس ختم کر دی. وہ جو ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ ان سے وہ سرٹیفائڈ وہ یہاں جمع نہیں کرا سکتے. دیٹ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ اپان، اس کو ریلائنس نہیں کر سکتے. جس کا نقصان یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ کماؤ، منی لانڈرنگ سے باہر بھیجو، اور چوروں اور ڈاکوں کی عیاشی ہو، اور میں اور آپ آپس میں لڑتے رہیں. شکریہ. سر میرا کوشچن ہے کہ آپریشن عدم استحکام کے حوالے سے خواجہ آصف نے بولا ہے کہ ہم پی آئی کے اعتماد میں رہیں گے اور یہ سیاسی آپریشن نہیں ہوگا، اور انٹیلیجنس آپریشن اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ خواجہ آصف کو کہیں پہلے تو تم کون ہوتے ہو ڈیفنس منسٹر اپنے آپ کو کہنے والے؟ تم تو ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہو. تم بےایمان آدمی، اللہ کے نام پاک نام کے نیچے تم نے جھوٹا حلف لیا ہے. دوسری بات، یہ دہشت گردی ختم کرنے آئے ہیں. وہ ان سے پوچھے تم سے اسلام آباد جیسے پوش ایریا میں جہاں آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، جہاں آپ کے پاس پورا ویڈیو موجود ہیں، ہجڑوں کو اور خسروں کو تو تم گرفتار نہیں کر سکے اور کہتے ہو ہم کر ہی نہیں سکتے ان کو، تو پھر آپ دہشت گردوں کو پکڑو گے. کدھر گئی آپ کی آئی ایس آئی؟ کدھر ہے ایم آئی؟ کدھر ہے آئی بی؟ کدھر ہے آپ کی اسلام آباد کی پولیس؟ وہ لگی ہوئی ہے، دہشت گردی مقصد نہیں ہے ان کا، وہ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے.
भाई 7वीं FIR मेरे खिलाफ दहशत गर्दी की कटी हुई है, उनकी नज़र में मैं सबसे बड़ा दहशत गर्द हूँ। ये इन बगैरतों को अगर इंसान बन जाए ना, ये अगर इनकी नीयत दुरुस्त हो तो पहले तो ऑप्टिक्स दुरुस्त करें। हज़ारों की तादाद में हमारे PTI के लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे हैं, मेरे समेत इलेक्शन के बाद 7 FIR मेरे ऊपर हैं। हम 100 बंदे के साथ नहीं, 10 बंदों के साथ भी बाहर निकले दहशत गर्दी का पर्चा। वो इनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है कि अपने लोगों को, पूरे पाकिस्तानियों को तुमने दहशतगर्द बना दिया। तो आप दहशतगर्दों को, जो असल दहशतगर्द हैं वो तो इनके पार्टनर हैं, क्यों नहीं जाते ये कच्चे के डाकू के पास? जाए ना। इसलिए कि सिंध का जो मिनिस्टर है उनका बेटा जा करके उनको असला सप्लाई करता है और ये सारे उनके साथ हिस्सेदारी करते हैं। ये इनकी नीयत नहीं है। कि हालिया जो दहशतगर्दी आई है पाकिस्तान में, खासकर KP में, तो क्या हाल देख रहे हैं आप इसका? देखें, हल ये है कि पहले नेक नीयत ही दुरुस्त करें। स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। सबसे पहले जिसका हक है उसको वापस करें। जो अवाम के मैंडेट लेकर पब्लिक सपोर्ट की हुकूमत आएगी, वो जो पॉलिसी बनाएगी उसके ऊपर सारे पाकिस्तानी आमीन कहेंगे, लब्बैक कहेंगे। और फौज और अवाम के दरमियान ये जो मिसट्रस्ट का लेवल हो गया है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता आप दहशतगर्दी ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। और चूँकि इनकी नीयत नहीं है ख़त्म करने की, इस वजह से ये मसाइल है।